السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار شکر اور احسان کے بعد کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج میں اپنے مادر علمی جامعہ اسلامیہ سنابل، جو ہم لوگوں کے تعلیمی دور میں معہد التعلیم الاسلامی کے نام سے جوگابائی کی سرزمین پر مشہور اور معروف تھا، حاضری کا یہ شرف ملا۔ میں اس کے لیے اللہ رب العالمین کے شکر اور احسان کے بعد اپنے بہت ہی عزیز فاضل گرامی صدر مرکز شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ کا تہہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں، اور ساتھ ہی جامعہ کے موقر اور محترم اساتذہ کرام، اپنے رفقائے درس اور ہم عصر علماء کا بھی مشکور اور ممنون ہوں کہ آج کی اس حاضری سے مجھ خاکسار کو آپ تمام حضرات سے ملاقات کا یہ شرف اور یہ موقع ملا۔ میرے عزیزو، اس دینی درسگاہ میں ہمارے اور آپ کے رہنے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہت ہی بڑا عظیم الشان مقصد ہے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے ہمیں اور آپ کو شب و روز جد و جہد کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اپنے اندر وہ علمی قوت پیدا کرنا چاہیے جس کی آپ کو ضرورت ہے، زمانے کو اس کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر عصر حاضر میں پیدا ہونے والے نت نئے معاملات اور فتنوں سے نبردآزمہ ہونے کے لیے اور اپنے مسلک اور عقیدے کے تحفظ کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ اس علمی قوت کو حاصل کرنے کے لیے دو بہت ہی بنیادی اور اہم ترین چیزیں آپ کے مد نظر رہنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے جسے آپ ہمیشہ سنتے ہیں، حفظ اور مذاکرہ، حفظ النصوص و حفظ الدروس۔ آپ جو پڑھتے ہیں اسے یاد کرنا، اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرنا، اور ایک سرمایہ کی شکل میں، ایک قیمتی دولت کی شکل میں اسے حاصل کرنے کی تمنا اور جستجو رکھنا۔ یہ آپ کے لیے، ہم تمام متلاشیان علم اور حق کے لیے، علم کے راستے میں لگے ہوئے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر آپ عزیزوں کے لیے، طلباء کے لیے بہت ہی ضروری۔ آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے، جو مواد دراسیہ آپ کے زیر تعلیم ہیں اور موقر اساتذہ کرام اس کی تعلیم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس میں مکمل طریقے سے لگ جائیے حفظ اور مذاکرے کے ذریعے سے۔ اور دوسری چیز ہے مطالعہ، خارجی مطالعہ، منہجی کتابوں کا مطالعہ، اور ان تمام کتابوں کا مطالعہ جو آپ کی مستقبل کی زندگی میں آپ کے علمی معیار کو بلند کر سکتی ہیں، آپ کو دنیا کے اندر ترقی کے
راہوں کو کھولنے کے لیے ممد اور معاون ہو سکتی ہیں۔ اپنے اساتذہ کرام سے آپ رجوع کیجئے اور ان کی رہنمائی میں آپ ان کتابوں کا مطالعہ اپنی زندگی کا حاصل بنا لیجئے، تو علمی قوت ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کو حاصل کرنا ہوگی، تبھی آپ دنیا کی زندگی کے اندر کامیابی اور کامرانی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز، ہم جس جماعت سے اور جس مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر اس مسلک کی غیرت ہونی چاہیے اور اس کی حمیت ہونی چاہیے، اور ایسی حمیت ہونی چاہیے، ایسی غیرت ہونی چاہیے جو ہمارے علماء، ہمارے اکابرین، جماعت کی خدمت کرنے والے غیور علماء اور فضلہ کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین نے ودیت کیا تھا۔ آپ دور نہ جائیے، اس کے لیے صرف بانی جامعہ، استاذ الاساتذہ، ہمارے استاذ محترم شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کی مثال کافی ہے۔ اس ادارے کو بنانے کے ساتھ ساتھ اور اس چمن کو اور اس گلستہ کو سجانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے غیرت، منہجی غیرت اور منہجی حمیت کی وہ مثال اور تاریخ زمانے کے سامنے پیش کی جسے ہمیں اور آپ کو مشعل راہ بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنی جماعتی تاریخ کو پڑھنا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے اور بعد کے ادوار، میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادوار، اور اس کے بعد تحریک آزادی کی وہ تمام قربانیاں، علماء کی بے مثال قربانیاں، اور اس ملک میں آزادی کے بعد علمی سرمایہ کے لٹ جانے کی وجہ سے جماعت کو کھڑا کرنے کی تاریخ، اپنے دین اور عقیدے کے تحفظ کی تاریخ جو ہمارے علماء نے رقم کی ہے، ان تمام تاریخوں کو آپ کو ادوار بادوار پڑھنا ہوگا تاکہ آپ مضبوط ہوں، آپ کا عقیدہ، آپ کا مسلک مضبوط ہو، اور آپ کی منہجی غیرت، منہجی حمیت آپ کے سینے کے اندر اس طریقے سے بیدار ہو کہ نہ صرف اپنے لیے آپ جئیں بلکہ اپنی مسلک کے تحفظ کے لیے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اپنی جماعت کے تحفظ کے لیے، توحید اور سنت کے تحفظ کے لیے اور اس دین کے تحفظ کے لیے آپ مضبوط ہو جائیں، زندہ اور بیدار ہو جائیں، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہم تمام لوگوں کو برپا کیا ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ تمام احباب کا، عزیز بچوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں، خاص طور پر اپنے موقر اساتذہ کرام کا، ذمہ داران جامعہ کا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس چمن کو ہمیشہ سرسبزی اور شادابی عطا کر۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس باغ کو لگایا ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں ان کا بہترین بدلہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔